ہم خوش قسمت تھے کہ ہمارے گھر میں خوشحالی تھی۔ فخر تھا کہ ابو زیادہ کماتے ہیں اور ہمیں کسی شے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن جب ہوش سنبھالا تو پتہ چلا کہ میرا باپ تو پردہ فروش ہے اور وہ نہ جانے کب سے اس گنونے کام میں ملوث ہے۔ والد اکثر شہر چلے جاتے پھر گاؤں لوٹ آتے، کبھی کبھی ان کے ساتھ چند لڑکیاں بھی ہوتی۔ خدا جانے یہ ان کو کہاں سے لاتے تھے۔ تھوڑے دن اپنے گھر رکھتے، انہیں خریدنے والے آ کر انہیں خرید کر لے جاتے اور ابا رقم لے لیتے۔ ہم نہیں جانتے تھے لیکن ماں جانتی تھی کہ وہ کون سا کاروبار کرتے ہیں۔ پولیس کو بھی معلوم تھا لیکن پولیس بھی کچھ نہ کہتی تھی۔ یقیناً ان کو بھی کمائی میں کچھ حصہ دیا جاتا تھا، تبھی قانون کے محافظ بھی چپ تھے۔ اماں کو شوہر کا یہ کاروبار پسند نہیں تھا، کبھی احتجاج بھی کرتی تھی کہ ناجائز کام کرتے ہو، ہم کو حرام کی کمائی کھلاتے ہو، میں پولیس میں رپورٹ درج کروا دوں گی وغیرہ وغیرہ۔ پر ابا کبھی ہنس پڑتے اور کبھی گالیاں دینا شروع کر دیتے۔ ماں مجبور تھی، کیا کرتی، ان کا بس نہیں چلتا تھا، لیکن ان لڑکیوں کی بے بسی پر رونا ضرور آتا تھا۔ میری ماں کا اس دنیا میں اور کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ والدین وفات پا چکے تھے، والد ان کو دبا کر رکھتے تھے، مار پیٹ سے بھی گریز نہ کرتے تھے۔ تبھی اماں اب بیمار رہنے لگی تھی۔ ابا بے لحاظ آدمی تھے، بیوی کا خیال نہیں کرتے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے عیاشی کرتے تھے۔ اکثر ساتھ لائی گئی لڑکیوں میں سے جو پسند آ جاتی تو بغیر نکاح کے بیوی بنا کر رکھتے، جب دل بھر جاتا تو وہ فروخت کر دیتے۔ اسی غم نے امی کو گلا گلا کے مار ڈالا۔ ایک بار بہت بیمار ہو گئی تو اسپتال داخل کروانا پڑا۔ چند دن وہاں رہ کر وہ فوت ہو گئیں، اور جب ان کی میت کو گھر لایا گیا تو میں نے دیکھا کہ ابا کو میری ماں کے مرنے کا ذرا بھی رنج نہ تھا۔ جنازے کے ساتھ قبرستان جاتے ہوئے انہوں نے سفید جوڑا پہن رکھا تھا اور خوبصورتی سے اپنے بال سنوارے ہوئے تھے۔ چہرے پر شریک حیات کی جدائی پر ذرا سا بھی ملال نہ تھا۔ اماں کو مرے 1 ماہ ہوا تھا۔ ابا بیٹھک میں ایک دوست کو لائے جس کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ جب میں چائے دینے گئی میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے، اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا، دلاور کی لڑکی کو جلد میرے نکاح میں لاؤ، اس کام کا 50,000 بھی مجھ سے لے لو، لیکن اس کے گھر پر چھاپا پڑوا دو۔ قصہ یہ تھا کہ دلاور خان سرحد کے ایک گاؤں میں لڑکیاں خرید کر لاتا تھا۔ ان کو ابا دوبارہ خرید لیتے اور آگے زیادہ داموں پر بیچ دیتے۔ ایک دن جب دلاور کی بیٹھک میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی نظر دلاور کی بیٹی رانیہ پر پڑ گئی۔ وہ بہت حسین اور معصوم لڑکی تھی، 15 برس کی تھی۔ ابا کی نیت اس پر خراب ہو گئی۔ اس کو خرید تو نہ سکتے تھے کیونکہ وہ دلاور کی بیٹی تھی، بس اس کو حاصل کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ شمس ان کا تیسرا شریک کاروبار تھا۔ ابا اس پر زیادہ اعتبار کرتا تھا۔ اس سے منت کی کہ تم کسی طرح میری شادی رانیہ سے کروا دو۔ اس نے جواب دیا، میں دلاور کی بیٹی کو اغوا تو نہیں کروا سکتا، ہاں تم دلاور سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لو، رشتہ دے دیں تو بیاہ رچاؤ، ورنہ لڑکی کو بھول جاؤ، یہ کام میری طرف سے تم ہی کروا دو۔ ابا نے التجا کی۔ دراصل ان کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ اپنے شریک حیات سے اس کی 15 برس کی بیٹی کا ہاتھ مانگتے۔ شمس کے ذریعے پیغام بھیجا کہ بیوی وفات پا گئی ہے، جو کانٹا تھا وہ نکل گیا ہے، گھر میں میری بیٹیاں اکیلی ہوتی ہیں، ماں کی وفات سے گہرے رنج میں ہیں، ان کو اپنی ہم عمر ماں کی ضرورت ہے تاکہ گھر میں سوتیلی ماں کے روپ میں سہیلی آ جائے اور ان کا دل بھی بہل جائے۔ جب شمس نے ایسی کہانی دلاور خان کو سنائی تو وہ غصے میں خونخوار درندہ بن گیا۔ اس نے شمس کو ایک تھپڑ سیدھ کر دیا اور کہا، اس بوڑھے طوطے سے کہو اپنی بولتی بند کر دے، کہا وہ پاگل ہو گیا ہے، اتنی لڑکیاں خرید و فروخت کر کے بھی اس کی نیت نہیں بھری جو میری بیٹی سے نکاح کی سوجی ہے، کم بخت شیطان صفت آدمی، آئندہ ایسی بات کبھی منہ سے نکالی تو حلق سے زبان کھینچ لوں گا۔ شمس کو اتنے کرارے جواب کی توقع نہ تھی۔ اس نے آ کر ابا کو کہا، سرکار اس کا حق بنتا تھا تو سیدھی سباؤ انکار کر دیتا، پر مجھے تھپڑ سیدھ کرنے کا کیا تک تھا، میں نے تو شرافت سے اس کی بیٹی کا رشتہ طلب کیا تھا، اسے اغوا تو نہیں کیا تھا، اب مجھے اس پر خار چڑھ گئی ہے، حوالہ پولیس نہ کیا تو میرا نام بھی شمس نہیں۔ ابا نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کہا، اگر تم نے یہ کام کر دیا تو آج سے ہر سودے میں تیرا میرا منافع آدھا آدھا ہوگا۔ شمس بظاہر چپ تھا لیکن وہ اندر ہی اندر کوئی پلان بنا رہا تھا۔ بالآخر تھپڑ کا بدلہ لے لیا اور پولیس کو رشوت دے کر اس نے دلاور خان کو جیل کروا دی۔ رانیہ کا باپ کے سوا دنیا میں اور کوئی نہ تھا۔ اس کو ابا اپنے گھر لے کر آ گیا۔ وہ بیچاری دبلی پتلی میری ہم عمر ایک نفیس لڑکی تھی، نہیں جانتی تھی کہ ابا اسے کیوں اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرا نام رانیہ ہے اور میں دلاور خان کی بیٹی ہوں۔ چچا مجھے اپنے ساتھ لائے ہیں کیونکہ میرے ابا کو جیل ہو گئی ہے۔ چچا نے کہا، تم گھر میں اکیلی مت رہو، میرے گھر چلو، میری بیٹی نادیہ کے ساتھ رہنا، تم بھی خوش رہو گی، جب تیرے باپ کو جیل سے رہائی مل جائے گی تو آ کر تمہیں لے جائیں گے۔
اس کی معصوم باتیں سن کر میں نے سوچا پولیس نے کیوں تیرے باپ کو گرفتار کیا ہے؟ گھر میں شراب کی بٹی تھی، پولیس آئی، ابا کو گرفتار کیا اور لے گئے۔ چچا بھی اس وقت آ گئے اور مجھے پولیس سے کسی طرح نکال کر اپنے ساتھ لے آئے۔ رانیہ کی ماں مر چکی تھی۔ اس کی باتیں سن کر مجھے رونا آ گیا اور میں اپنی ماں کی خالی چارپائی کو دیکھ کر رونے لگی۔ تب اس کے دل پر اثر ہوا، وہ مجھے چپ کروانے لگی۔ ایک دن وہ ہمارے ساتھ رہی۔ اگلے روز ابا رات کے اندھیرے میں اس کو گھر سے لے گئے اور وہ دوبارہ ہمارے گھر نہیں آئی۔ میری ہمت نہ تھی کہ اپنے باپ سے پوچھتی کہ رانیہ کہاں گئی ہے۔ کافی دنوں تک یہ راز ایک معمہ ہی رہا، کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ رانیہ کہاں گئی۔ بالآخر ایک روز ابا کی ملازمہ ہمارے گھر آئی، وہ کچھ سامان لینے آئی تھی۔ اس نے چپکے سے مجھے بتایا کہ تیرے والد نے شادی کر لیا ہے اور نئی بیوی کو ایک اور جگہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے ملازمہ کی منت کی مجھے نئی ماں سے ملوا دو، دیکھوں کون ہے، کیسی ہے، میں اس سے ملوں، اس پر کیا بیت رہی ہے۔ پوچھو تو صحیح، ملازمہ ابا سے ڈرتی تھی۔ اس نے مزید مجھ کو کچھ نہ بتایا، مزید ایک لفظ بھی منہ سے نہ بولی۔ وہ ابا کے ساتھ آئی تھی، سامان پیک کر کے ان کے ساتھ ہی چلی گئی۔ میرے دل میں کسر جو تھی وہ اب حسرت بن گئی تھی۔ اسی طرح 2 سال اور گزر گئے۔ ایک روز ابا آئے اور بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ مجھے کہا تیار ہو جاؤ اور اپنی بہنوں کو بھی تیار کرو، تمہاری نئی ماں کے پاس چلتے ہیں۔ دراصل میں نے دوسری شادی کی تھی، مگر اسے گھر نہیں لایا، دوسرے گھر رکھا ہوا ہے تاکہ تم لوگ سوتیلی ماں سے پریشان نہ ہو۔ ہم تینوں بہنیں تیار ہو گئی تھیں۔ ابا کا حکم تھا، گاڑی لائے تھے۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر کافی دور ایک جگہ گئے۔ گاڑی ایک مکان کے دروازے پر رکی۔ ہم کو اترنے کا حکم ملا۔ ہم اس مکان کے اندر چلے گئے۔ میں یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی۔ وہاں ہانیہ لیٹی ہوئی تھی اور اس کے پلنگ پر اس کے قریب ایک ننھا منھا بچہ سو رہا تھا۔ میں نے چونک کر رانیہ کو دیکھا اور اس نے مجھے، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ میرا دکھ سمجھتی تھی اور میں اس کا۔ وہ اپنی مرضی کا گھر نہیں بنا سکی تھی، میں بھی اپنی چھوٹی بہنوں کی خاطر قربانی کا بکرا بنا دی گئی تھی۔ شادی کی عمر تو میری تھی، لیکن میں اپنے والد کے بچوں کو پال رہی تھی، ان کا گھر سنبھال رہی تھی اور وہ اپنا نیا گھر بنا کر عیش کر رہے تھے۔ یہ تو ایک الگ بات تھی، لیکن رانیہ میری سوتیلی ماں تھی۔ اس انکشاف پر ہم تینوں بہنوں کو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ کم سن اور معصوم رانیہ جس کو پناہ دینے کی بجائے دھوکے سے لایا گیا تھا، وہ میرے والد کو چچا کہتی تھی، جس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کو کس مقصد کے لیے یہ عمر رسیدہ شخص اپنے گھر لے کر جا رہا ہے۔ آج وہ اس کے بیٹے کی ماں بن چکی تھی۔ خدا جانے کس طرح میرے باپ نے اسے نکاح پر راضی کر لیا۔ کیسے ان کا نکاح ہوا تھا یہ تو ابا ہی جانتے تھے یا پھر رانیہ۔ وہاں ایسا ماحول نہ تھا کہ میں رانیہ سے سوالات پوچھتی۔ ملازمہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، وہ یقیناً ابا کو بتا دیتی۔ اس خوف سے میں اور رانیہ محتاط ہو کے بات کر رہے تھے۔ ہم ملے تو ایک دن کے لیے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں میرے لیے ایسی پہچان تھی جیسے مجھے صدیوں سے جانتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے اپنائیت تھی، لیکن شکوہ نہیں تھا، اجنبیت نہیں تھی، کیونکہ اس کی مظلومیت میری روح میں اتری ہوئی تھی اور اس کی خاموش آنکھیں بیان کرتی دکھائی دیتی تھی۔ میری سب سے بہترین سہیلی میری سوتیلی ماں بن چکی تھی۔ ابا نے باری باری اپنے ننھے منھے بچے کو ہماری گود میں دیا۔ وہ بہت خوش تھے، پہلی بیوی تو مر چکی تھی اور مدت بعد اچانک ان کو 3 بچیوں کے بعد اولاد نرینہ کی خوشی نصیب ہوئی تھی، اور وہ بھی رانیہ سے جو ان کی منچاہی بیگم تھی۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، رانیہ تو مجھے پسند تھی، میرے اصرار پر وہ انہیں گھر لے آئے اور اب وہ 2 گھروں کے جھنجھٹ سے آزاد ہو گئی تھی۔ رانیہ ہمارے ساتھ رہنے لگی، مگر وہ دل سے خوش نہیں تھی۔ اس کو میں نے ایک دن بھی ہنستے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن میرے باپ کو اپنی اس بیوی سے محبت تھی۔ چاؤں میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے، اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ مجھ کو میری ماں یاد آ جاتی جس کو اس ظالم آدمی نے رقابت کی آگ میں جلا جلا کر مار ڈالا تھا۔ امی پر ڈائے ظلم جب یاد آتے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ سوچتی یہ کیسا اندھیرا ہے، انسان اچھا ہو وہ تو گل گل کر مر جاتا ہے، اور جو برا اور ظالم ہوتا ہے اس کا بال بھی بینگا نہیں ہوتا، بلکہ وہ خوشیاں مناتے زندگی گزار دیتے ہیں۔ یہ میری بھول تھی، کیونکہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ہم اگر محفوظ تھے تو یہ ہماری ماں کی نیکیاں ہوں گی، ورنہ باپ تو دوسروں کی بچیوں پر ظلم توڑنے میں کوئی بھی حد روا نہ رکھے۔ آخر وہ دن آ گیا جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ گناہوں کا گڑھا بڑھتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ 14 برس بعد بالآخر دلاور خان کو رہائی مل گئی اور وہ جیل سے باہر آ گیا۔ جیل سے نکلتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کا کھوج لگایا۔ بالآخر اس کو پتہ چل گیا، رانیہ کو میرے والد لینے گئے تھے۔ وہ ابا کے پاس آیا، اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ابا کو بتانا ہی پڑا کہ انہوں نے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ سن کر دلاور خان کو گرفتاری کی ساری کہانی سمجھ آ گئی۔
ان کا موڈ خراب دیکھ کر میرے والد نے یقین دلایا کہ تمہاری بے سہارا لڑکی کو سہارا دینے کی خاطر اپنے نکاح میں لیا ہے۔ اب وہ 14 برس سے سکون کے ساتھ میرے گھر میں رہ رہی ہے اور میرے 3 بیٹوں کی ماں بھی ہے۔ نکاح میں نے زبردستی نہیں کیا، پہلے اس کی رضامندی ظاہر کی تھی، پھر میں نے نکاح کیا۔ بے شک اپنی بچی سے پوچھ لینا، جب باپ سے بیٹی ملی تو دلاور خان نے پہلا سوال یہی کیا کہ کیا تم سے زبردستی تیمور نے شادی کی ہے؟ اس سوال کے پوچھتے ہی رانیہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور وہ چیخ مار کر اپنے باپ سے لپٹ گئی، رو رو کر نڈال ہو گئی، جبکہ والد سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے رانیہ کا 14 برس سے خیال رکھا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، ہر طرح سے چاؤ کیا۔ یقیناً اب وہ اپنے بچوں کے باپ کو چاہنے لگی ہے اور ہرگز ان کے خلاف بات نہیں نکال سکتی جس سے اس کا گھر برباد ہو جائے۔ رانیہ نے یقیناً کوئی بات زبان سے نہ نکالی تھی، اس نے ایک لفظ بھی منہ سے نہ کہا، مگر اس کے آنسوؤں نے ساری داستان کہہ دی۔ تبھی دلاور خان نے غصہ ضبط کیا اور میرے والد صاحب کو لے کر باہر نکل گیا۔ وہ دن اور آج کا دن ابا گھر واپس نہیں لوٹے، خدا جانے وہ کہاں چلے گئے۔ یقین ہے کہ ضرور دلاور خان نے ان کو غائب کیا تھا، وہ مر گئے ہیں یا وہ زندہ ہیں میں نہیں جان سکی، لیکن ان کے ساتھ کچھ ہوا ضرور ہے۔ اب تو دلاور خان بھی فوت ہو گیا ہے، عرصہ بیت گیا ہے، میں 35 برس سے زیادہ کی ہو گئی ہوں۔ اتنی ہی عمر میری سوتیلی ماں کی بھی ہے، بہن بھائی شادی شدہ اور اپنے گھروں میں آباد ہیں، میں اور رانیہ گھر میں باقی رہ گئے ہیں۔ میں اس کے سہارے جی رہی ہوں اور وہ میرے سہارے زندہ ہے۔ بے شک وہ 3 بچوں کی ماں ہے، لیکن شادی کے بعد اولاد بھی کب ماں کو پوچھتی ہے۔ رانیہ میری سہیلی، میری سوتیلی ماں، میرا واحد سہارا ہے اور میں ان کا سہارا ہوں، اس لیے میں نے اب تک شادی نہیں کی، کیونکہ رانیہ اکیلی ہے، ابا ہے نہیں، تو میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو کیسے بے آسرا چھوڑ سکتی تھی۔ پہلے میں نے اپنی دونوں بہنوں کی وجہ سے شادی نہیں کی، اب 3 بھائیوں کی ذمہ داری مجھ پر ہے اور رانیہ بھی تو بے سہارا ہے۔